جناب سید احمد حسن زیدی صاحب قبلہ کعبہ، ان کی آمد کریں، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، ماشاءاللہ سے تعداد کافی ہے، اور جو میرے سادات مومنین باہر تشریف فرما ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، ان کے بعد ذاکر اہل بیت حرف آحرف کے طور پر ذاکر اہل بیت جناب ذاکر علی عمران جعفری صاحب، وہ انشاءاللہ العزیز شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے، اور ان کے بعد ماتمداری ہوگی۔ قبلہ صاحب کی آمد کریں، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، حاجت روا نعرہ حیدری، مشکل کشا نعرہ حیدری۔ جس جس کا یقین ہے کہ اس کا رزق نجف سے آتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ انتہائی واجب الاحترام عزت مآب قبلہ و کعبہ سرکار علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب۔ صلوات سارے بآواز بلند پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ، الذی کا صورتاً رویتہی ابصار الناظرین وَوْجَدَتَ النَّاتِهِ اوہام الواصفین، الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتدان وَاقْتَرَهُمْ عَلَى مشیت اقترام، ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثهم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد والصاحب العبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر، نبتت فی حرم بسکت فی کرم، سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صلوات۔ مجمع کافی ہے، درود کی آواز کم ہے، مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ مجلس عزا منعقد ہے بسلسلہ یادگار فاتح شام صدیقۃ الصغریٰ ثانی زہرا عالمۃ غیر معلمہ عقیلۃ بنی ہاشم جناب زینب صلوات اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی قدر، مجلس شروع کرنے سے پہلے میں صرف آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ درود ایسی پڑھا کریں جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ سن لیں، حدیث ہے رسول اللہ کی، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کسی ذاکر، کسی واعظ، کسی خطیب کی یہ تمنا نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے درود بھیجیں، بلکہ پیغمبر اکرم کی خود یہ تمنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہا تذہب بالنفاق۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جب بھی مجھ پہ درود پڑھا کرو، بلند آواز سے پڑھا کرو، ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔
آ جائیں سید، آ جائیں. علی زیدی صاحب ہمارے محترم بھی تشریف لے آئے ہیں. بات میں نے جبر سے نہ کبھی داد لی ہے نہ لینے کا شوق ہے. میں کچھ فقرات آپ کی خدمت اقدس میں شہزادی کونین کی عظمت کے پڑھنا چاہتا ہوں. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے. دل بنے تو بول لیجئے گا، نہ ہو تو مرضی ہے، یا مقدر یا نصیب. ذکر بڑا ہوتا ہے، ذاکر بڑا نہیں ہوتا. میں آپ کے یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن میں پہلی دفعہ تقریر نہیں کر رہا. بس اتنا خیال رکھیے گا. بات شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قبلہ محمود الحسن جعفری صاحب تشریف فرمائے. ان کے بیٹے کا حکم تھا، علی حیدر جعفری میرے عزیز کا. میں حاضر ہو گیا ہوں. وعدہ وفا ہو گیا، بھائی سے وعدہ کیا تھا، آنا ہو گیا. آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. بات کا آغاز کر رہا ہوں کسی بھی تمہید کے بغیر. آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لیکن میں آغاز اس بات سے کر رہا ہوں. اللہ نے کائنات میں، بھائی مائک والا تھوڑی سی آواز بڑھا دینا، کائنات میں جو جو چیزیں خلق کی ہیں، توجہ، جو جو چیزیں خلق کی ہیں، اس نے ہر شے کو، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کے رزق میں، جو جو شے پروردگار نے خلق کی ہے، توجہ یہی چاہیے، اس نے اس چیز کو کسی نہ کسی شے سے زینت دی ہے، یعنی سجایا ہے. میں مثال کے طور پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے اس نے آسمان بنایا تو نام علی سے زینت دی. میں نے فکرہ ہی کہنا ہے، بولنا آپ نے ہے، مرضی آپ کی ہے، میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کرنی، مرضی آپ کی ہے. فکرہ آپ کے دل میں اترے تو داد جو میرا حق ہو وہ ضرور دیجیے گا. اس نے، کائنات کے خالق نے جب آسمان بنایا تو اسے نام علی سے مزین کیا. صرف ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، 7 کو اللہ نے نام علی سے مزین کیا. چھوڑ دو، جنت بنائی اسے نام علی سے مزین کیا. صاحب القطرہ نے لکھا، جنت تو جنت، جنت کا دروازہ بنایا اس پہ نام علی لکھا. اگر اب بھی تم چپ رہو تو میں جملہ تمہارے حوالے کروں، تم چپ رہ سکتے ہو. صاحب قطرہ لکھتے ہیں کہ جنت میں پڑے ہوئے دروازہ جو لگایا ہے پروردگار نے، اس پہ ایک زنجیر لگی ہوئی ہے. وہ زنجیر جب دروازے سے ٹکراتی ہے تو علی علی کی صدا آتی. علی علی کی صدا آتی ہے. یہی توجہ چاہیے تھی بس آپ کی. جتنا آپ بول پڑے میں شکر گزار ہوں. بس چہرے مسکراتے ہوئے رکھیے، میں جملے آپ کے حوالے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. 2 لمحوں کی زحمت ہے تو میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں. یعنی کائنات کی، علی شاہ جی، کائنات کی ہر شے اس نے کسی نہ کسی چیز سے مزین کی. نہیں، آگے بڑھ جائے بات. چاند بنایا، نام علی سے مزین کیا. ستارے بنائے، عزت تب دی جب دروازے پہ آ کے سجدہ کیا. یہ حق ہے جیسے بول رہے ہو، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ضرور اٹھائے گا. نہیں، اس نے سورج بنایا، عزت اس وقت دی جب علی کے انگلی کے اشارے پہ واپس پلٹ آیا. جب عزت اس وقت پروردگار نے دی اور زینت بخشی جب وہ علی کے حکم پہ واپس پلٹ آیا. مغرب میں ڈوبا ہوا ہے اور علی کے اشارے پہ پلٹ آیا. یعنی کائنات کی ہر شے کو اللہ زینت دے رہا ہے. میں ایسے ہی نہیں لفظ زینت پہ رکا ہوا ہوں، میرا جملہ یاد رکھیے گا. ترازو لگا لو تو کائنات تل جائے. خدا کی قسم میں جملہ ایسا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. نہ داد کی لالچ ہے نہ کوئی اور تمنا ہے. خدا کی قسم مولا نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، میں شکر گزار ہوں آل محمد کے دروازے کا. لیکن میرا جملہ یاد رکھیے گا، قدر کیجئے گا جملے کی. تاریخ لکھا کہ جب زمین کو خلق کیا، کون بتاتا کہ زمین کیسے خلق ہوئی سوائے علی کے.
علی نے نہج البلاغہ میں بتایا کہ اللہ نے زمین کو کیسے خلق کیا. میں تمہیں یہ نہیں بتا رہا کہ علی نے کیا خطبہ دیا، مجھے آتا ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے ولی نے بتایا کہ اللہ نے زمین کو خلق کیا. میں تو زینت کی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب زمین کو اللہ بنا چکا، توجہ، اللہ نے جب زمین کو خلق کیا تو زمین ٹھہر نہیں رہی تھی، اس میں تذبذب تھا، اس میں اضطراب تھا، کانپ رہی تھی زمین. کہ ایسے میں اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل زمین کے سینٹر میں نام علی لکھ دو. علی کا نام جیسے ہی زمین کے سینٹر پہ لکھا گیا تو زمین کو قرار آ گیا، زمین ساکن ہو گئی. اللہ نے نام علی سے زمین کو زینت بخشی. جبرائیل نے کہا پروردگار میں نے نام تو لکھ دیا ہے، یہاں تو نے آدم کو اتارنا ہے، آدم کے لائق بیٹے بھی ہوں گے، آدم کے نالائق بیٹے بھی ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو جہاں تو نے علی کا نام لکھا ہے کسی کا قدم آ جائے. اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. کہ پروردگار وہ کیا؟ کہا جہاں نام لکھا ہے وہیں اپنا گھر بنوا کے آدم کے بیٹوں کے سر نہ جھکوا دو تو مجھے اللہ نہ کہنا. ایسے نہیں مل کے سارے بولو حیدری. سلامت رہو، شاد و آباد رہو. میں آپ کو یہاں اس لیے اس منزل پہ لے آیا ہوں، اب تو آپ کو زینت سمجھ میں آ گئی، یعنی سجاوٹ. اس مجلس کو اس طغرے سے زینت دی گئی ہے. اردو میں طغرا کہتے ہیں اسے، ویسے آپ اسے کیا کہیے؟ بینر کہیں گے. پینا فلیکس تو وہ پلاسٹک والا ہوتا ہے، یہ بینر ہے لگا ہوا. اردو میں اسے طغرا کہتے ہیں، یعنی زینت بنتی ہیں یہ چیزیں مجلس کی. اب آیت سنیے جو میں نے آیت پڑھی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن پکار رہا ہے ہم نے مال اور بیٹوں کو دنیاوی زندگی کی زینت بنایا ہے. زور نہ لگاؤں تب بھی جملہ وزنی ہے. اللہ نے مال اور بیٹوں کو، مجھے نہیں پتا میرے سے پہلے پڑھنے والے کتنا بی بی کی شان میں پڑھ گئے ہیں، لیکن میرا جملہ وزن کر لیجئے گا پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مال اور بیٹوں کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے. یہ تمہارے لیے پروردگار گفتگو کر رہا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے زینت ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کی زینت بیٹے ہوتے ہیں. یکم شعبان کو علی کے گھر میں جب بیٹی اتری تو رسول اللہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ علی کیا تم نے بیٹی کا نام تجویز کیا؟ تو رسول سے بڑھ کے علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ پھر اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں؟ تو ایسے میں جبرائیل نام لے کے آئے. جس طرح حسن و حسین کے نام اللہ نے عرش سے بھجوائے ہیں تو اسی طریقے سے زینب عالیہ کا نام اللہ نے عرش سے بھجوایا اور کہا کہ رسول اس اپنی نواسی اس بیٹی کا نام زینب رکھو. عربی نے اس نام کا اگر ترجمہ کروں تو زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. اگر جملہ نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. یہ داد کافی ہے جتنا بول پڑے ہو، میری توقع سے زیادہ بول پڑے ہو. مولا تمہیں شاد و آباد رکھے. حسن و حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اسے زینب. کائنات جاؤ چیلنج کر رہا ہے احمد حسن، کائنات آدم و عالم میں یہ نام تمہیں اہل بیت کے گھرانے میں جو یہ نام پائے جاتے ہیں کبھی بھی بے معنی نہیں ہوتے، ہمیشہ معنی دار نام رکھے جاتے ہیں. ایک اور
لفظ یہاں آپ کو ہدیہ کرتا ہوا، 3 نام اہل بیت کے گھرانے میں ایسے آئے ہیں کہ ان کی ٹکر کا نام کوئی لا نہیں سکا۔ زینب اپنے باپ کی زینت، سکینہ اپنے باپ کا سکون، ام و ابیہا اپنے باپ کی ماں۔ یہ نام ہے آل محمد کے گھرانے میں۔ مجھے پتا ہے آج زمانہ ترقی کر گیا، میرے اس جملے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ نام اللہ نے بھجوایا کہ جو کائنات کی زینت ہے، اس کے کلام کو اللہ نے یہ اثر، علی شاہ جی کلام کو یہ اثر بخشا۔ خدا کی قسم جملہ نہیں، قیامت ہے، اگر پہنچ جاؤ میری فکر تک تو میں تمہیں شاہ نجف کی بارگاہ میں لے جاؤں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ میرا جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، لکھا ہے مورخین نے، یہ بصیرت امام حسین ہے کہ 2 کا انتخاب کیا بعد کربلا، ایک بہن کا ایک بیٹے کا۔ کسی بھی بیٹے کا انتخاب کر سکتے تھے، لیکن یہ حسین کی بصیرت تھی کہ سجاد کا انتخاب کیا۔ ایسے موضوع نہیں پڑھے جاتے مجھے معلوم ہے، لیکن میں ایسے ہی پڑھنے کا قائل ہوں تاکہ آپ کو عادت ہو یہ سننے کی۔ یہ انتخاب امام حسین ہے، بہن کا انتخاب کیا۔ جناب موسیٰ کا قصہ تو یاد ہے نا، جب پروردگار نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے قصر میں۔ سارا قصہ تو نہیں سنانا، صرف یہ بتانا ہے کہ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ اکیلا موسیٰ آیا ہے، لیکن اللہ نے بہن کا انتظام کیا تھا۔ میرے بزرگ جو پہنچ گئے ہیں ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی دائیوں کا انتظام کیا گیا تو ایسے میں موسیٰ نے کسی دائی کی طرف رخ نہیں کیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے تو اس وقت بہن بھرے دربار میں بولی اور بول کے کہنے لگی کیا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ نہ بتاؤں کہ کون موسیٰ کی پرورش کرے گا؟ یعنی اللہ کا انتظام یہ ہے کہ اگر ظالم کے دربار میں بھائی جا رہا ہے تو بہن ساتھ جا رہی ہے۔ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کو کربلا قتل کر کے سر حسین کو لے کے آیا ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے حسین کی بہن شام آ گئی۔ فضائل کی منزل ہے، فضائل کی منزل ہے۔ مجھے پتا ہے مصائبوں سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے، لیکن فضیلت کی منزلیں سنتے چلو۔ اب کچھ فکریں، 3 خطبے شاہ جی دیے قبلہ، 3 خطبے شہزادی نے امام حسین کے قتل کے بعد 3 خطبے دیے۔ ایک خطبہ بہت مختصر ہے جو 11 محرم کو دیا جب ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ فضائل سنیے، مصائب سنے آپ نے، فضائل سنیے۔ دوسرا خطبہ دربار کوفہ میں دیا۔ کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، جسے چاہیے وہ آ کے دیکھ لے۔ عربی ڈکشن کے 2 لفظ پڑھنے ہیں اور اسی پہ فیصلہ کر لینا ہے۔ پورا مجمع داد بے داد تھوڑی ہے، خدا کی قسم جملے کا وزن زیادہ ہے جو میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بی بی نے دربار کوفہ میں آ کے، دربار دمشق کا خطبہ آپ نے سنا ہے، مجھے وہیں اس منزل تک جانا ہے، لیکن میرے جملے کو یاد رکھیے گا۔ دربار کوفہ میں جب شہزادی عالم نے خطبہ دیا تو اس وقت شہزادی نے مخاطب کیا کوفے والوں کو، یا اہل کوفہ، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل والغدر، اے کوفے والو، اے مکارو، اے غدارو۔ کیوں؟ وہ رو رہے تھے۔ ادھر سے لوگوں نے کہا دیکھا شیعوں نے آپ مارا ہے، آپ روتے ہیں، اور شہزادی نے ان کے لیے بددعا کی ہے۔ فقرہ سن، پھر جواب سننا، اور پھر عالم اسلام تک میری بات کو پہنچا دینا۔ جو بات ہوتی ہے اب تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا ان کی موجودگی میں۔ یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کاش 1400 سال پہلے یہ کیمرے ہوتے۔
اور مقام غدیر پہ کہیں مصطفیٰ کی تصویر کیپچر کرتے کہ جس طرح پیغمبر نے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور آواز دے کے کہا تھا اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن بات آ گئی تو سن لو میرا جملہ. یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغادر، اے غدارو، اے مکاری کے پتلو، تم اب ہمیں قتل کر کے رو رہے ہو. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شہزادی نے رونے والوں کو بددعا دے. نہیں، رونے والوں کے دو طبقے بتائے شہزادی نے. گمراہ نہ ہو جانا. شہزادی نے بتایا میں نے غداروں کو بددعا دی ہے، عزاداروں کو بددعا نہیں دے. یا اہل القتل والغادر، میں نے غداروں کو بددعا دی ہے. یہ بولی ہے شہزادی تو خدا کی قسم اس وقت کوفے کے دربار میں ایک نابینا بیٹھا ہوا، اس نے اٹھ کے کہا کیا علی قبر سے نکل کے آ گئے ہیں؟ کیا علی قبر سے نکل کے آ گئے ہیں؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہ علی کو سنے ہوئے بیٹھے ہیں کوفے والے، اسی لیے پہچان لیا. شام والوں کو علی کی خبر نہیں ہے. تمہیں معلوم ہے جب امیر المومنین کے جاؤ تاریخیں پڑھ کے دیکھو، بڑی ضمانت سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. جب امیر المومنین کے سر اقدس پہ ضرب لگی ہے، پتہ ہے شام والوں کے فکرے کیا تھے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا علی کے زہد و عبادت کا. علی کے علم کی دھاک بہت بعد میں شام پہنچی ہے، لیکن جناب امیر کو جب ضرب لگی ہے تو شام والوں نے کہا اچھا علی بھی مسجد جاتے تھے. یعنی یہ پروپیگنڈا تھا. شام میں علی کے خلاف یہ پروپیگنڈا تھا. اگر میرا جملہ آپ سمجھیں تو میں آگے بڑھ جاؤں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. اسی لیے امام حسین کی بصیرت دیکھیے کہ امام حسین نے شام کے سفر کے لیے عالیہ کا انتخاب کیا اور سجاد کا انتخاب کیا. اپنے بیٹوں میں اس کا انتخاب کیا جو زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے. اگر میرا جملہ سن لو تو میں جملہ تمہارے حوالے کروں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، جملہ یاد رکھنا، نسلوں تک پہنچانا. سجاد کی عبادت دیکھ کے دنیا کو پتا چلے کہ علی جیسا عابد کون ہو سکتا ہے جس کے لیے سجاد کہے کہ جیسی میرے دادا عبادت کرتے تھے ویسی میں سجاد عبادت نہیں کر سکتا. تو جملہ اب کام کا ہے. جب کوفے کے دربار میں بی بی نے خطبہ دیا تو کوفے والے جانتے تھے کہ علی کیسے خطبہ دیتے ہیں، لیکن شامیوں کو نہیں پتا تھا کہ علی خطبہ کیسے دیتے ہیں. بھرے دربار میں جب شہزادی عالم کا قدم پہنچا تو وہ شراب کا جام ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی رسول آیا ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. یہ یزید کہہ رہا ہے. ایسے میں شہزادی خاموش ہے اور ایسے میں یزید نے کہا شیمر تعارف کرا یہ کون. فضائل کی منزل ہے. شیمر تعارف کرا یہ کون ہے. تو اس نے ایک ایک کا تعارف کرانا شروع کیا. جیسے جیسے تعارف کراتا کرنا شروع کیا، ہر ایک کا تعارف کراتا گیا. جب تعارف ہوتا گیا تو کہنے لگا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں اس سے کلام کرو. اس نے کہا رعایا میری ہے لیکن یہ نہیں بول رہی، تخت میرا ہے لیکن یہ نہیں بول رہی، سرمایہ میرے پاس ہے لیکن یہ نہیں بول رہی، بھائی کو ہم نے اس کے قتل کیا لیکن یہ نہیں بول رہی. بی بی خاموش ہے. جب بالکل زچ ہو گیا تو کہنے لگا آپ کو آپ کے نانا کی رسالت کا واسطہ میرے ساتھ بولیے. اسی وقت شہزادی کا رخ مدینے کی طرف پھرا اور کہا نانا جو آپ کی رسالت نہیں مان رہا تھا اس سے رسالت منوائی ہے. اتنی داد بہت ہے، صدیوں یاد رہنے والی گفتگو ہے. خدائے واحد کی قسم، نانا جو آپ کی رسالت کا انکار ہی کر رہا اس سے منوایا ہے. یعنی کبھی کبھی ان کا خاموش رہ جانا بھی توحید و رسالت کی بقا ہے. اب جو گفتگو ہے اس گفتگو پہ غور کرو تو میں آگے بڑھ جاؤں. سجاد کی عبادت ہے، زینب کا خطبہ ہے جس نے در بام ہلا دیے، یزید کے تخت کو تاراج کر دیا. حسین ابن علی قتل ہو کے کربلا رہ گئے.
بازار شام میں حسین نے کلام کرنا شروع کیا اور نو کے نیزہ پہ حسین ابن علی تلاوت کر رہے ہیں. لیکن اگر یہاں جملے تک پہنچ جاؤ تو میں جملہ تمہارے حوالے کروں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، اور میرا اتنی دور کا سفر جو میں طے کر کے آیا ہوں، آنے کا مقصد پورا ہو جائے. سنیں جملہ. شہزادی بولی تو اب شامیوں کو نہیں پتا کہ کون بول رہا ہے، وہ نہیں جانتے کہ علی کا کلام. لیکن جب لہجہ علی میں بولی تو در بام رک گئے. لرزہ تھا محل میں 700 کرسی. مصائب میں سنا ہے نا آپ نے، 700 کرسیاں لگی ہوئی تھی اور 700 کرسیوں میں سفیر بیٹھے ہوئے تھے، سفراء بیٹھے ہوئے تھے، سفراء بیٹھے ہوئے تھے ملکوں سے آئے ہوئے. اور لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ دربار خاص نہیں تھا، دربار عام تھا. توجہ فرمائیے گا، میں آپ کے اذان عالیہ کی طرف ایک بہت اہم گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. دربار خاص تھا، دربار خاص نہیں تھا، دربار عام تھا. لکھا ہے کہ اگر سوئی بھی گرتی تو وہ زمین پہ نہ گر پاتی، اتنا رش تھا. اور ایسے میں سفیر روم اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا، توجہ فرمائیے، اس نے اٹھ کے کہا یزید، بڑی دیر سے یزید کا خطیب، یزید کا درباری خطیب ایک منبر پہ چڑھا ہوا بیٹھا ہے اور علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہرزہ سرائی کر رہا ہے. میرا جملے یاد رکھیے گا. سفیر روم نے کہا جہاں اتنا سب کچھ تو نے اپنے خطیب سے کہلوایا ہے، اس نحیف قیدی کو بھی اجازت دے کہ یہ بھی اپنے بارے میں اپنا تعارف کروا سکے. 25 محرم ہوتی یا 15 جمادی الاول ہوتی تو رک جاتا، لیکن آج یہ جملے سن لو، پھر کبھی موقع ملا تو رک کے میں تفصیل سے ان جملوں کی شرح آپ کے سامنے کروں گا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد مولا کے کرم سے. یزید اس کو اجازت دے یہ کچھ بولے، بھرا ہوا دربار کیسے انکار کرے. کہنے لگا اگر میں نے اسے بولنے کا کہا تو یہ مجھے رسوا کر دے گا. غور نہیں کیا آپ نے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. مصائب نہیں ہے، فضائل سنا رہا ہوں. سجاد کمر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. رعایا اس کی ہے، تخت اس کا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، پھر بھی خوف زدہ ہے کیونکہ علی علی ہوتا ہے. کسی زمانے میں ہو علی علی ہوتا ہے. جملہ قیامت ہے خدا کی قسم. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا سجاد کو مخاطب کر کے کہ آئیے اور اپنا تعارف کروائیے. امام سجاد نے کہا مجھے اس لکڑی کے ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے. میں نے لفظ استعمال کیا لکڑی کا ڈھیر. معصوم نے کہا ہے، منبر بنا ہوا ہے مسجد میں دربار میں، امام نے کہا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو، میرا سفر بھی دیکھو اور میرا جملے کی قدر کرنا اگر جملہ تمہارے دل میں اتر جائے. امام نے کہا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا آئیے منبر پہ اپنا تعارف کرائیے. امام نے کہا مجھے اس لکڑی کے ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے. امام نے منبر نہیں کہا، امام نے کہا لکڑی کے ڈھیر کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پھر یاد رکھو نا، امام نے فیصلہ تو اسی دن کر دیا تھا. یاد رکھے دنیا، منبر تب منبر بنتا ہے اگر اس پہ علی کے فضائل پڑھے جائے. اگر منبر پہ علی کے فضائل نہ پڑھے جائے تو وہ لکڑی کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے لیکن منبر نہیں ہو سکتا. واہ سید سجاد، آپ نے کیا کام کیا. آپ نے بتایا کہ منبر اس وقت منبر ہے کہ جب اس پہ فضائل علی پڑھے جائے. نانا نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی
علی ابن ابی طالب. رسول نے کہا مجلس تب مجلس ہوتی ہے جب اس میں علی کا ذکر ہو. نواسے نے کہا ممبر تب ممبر ہوتا ہے جب اس پہ ذکر علی ہو. جب اتنا سمجھ ہی گئے ہو تو پھر میں کیسے مان لوں وہ بندہ انسان کیسے رہ سکتا ہے جس کے دل میں علی نہ ہو, جس کے دل میں علی نہ ہو. سید سجاد جزاک اللہ, بس اتنی دعا چاہیے تھی. آ گیا میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد. ذاکر صاحب آئیں گے تو میں چھوڑوں گا. آپ اگر آپ ایسے دو چار لوگ پڑھو کہیں گے تو وہ میرے ساتھ چلے, میں انہیں سنا دوں گا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. نہیں اگر آپ کو تقریر سننا ہے اور اسی موضوع پہ سننا ہے تو مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجئے. امام نے بتایا وہ ممبر ہی نہیں ہے جس پہ علی کی فضیلت بیان نہ ہو. وہ لکڑی کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے لیکن ممبر نہیں ہو سکتا. آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا. سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے دو کام کیے. آنا مجھے شہزادی کے خطبے تک ہے, میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب امامت خطبہ دے چکی تو پھر عالیہ نے خطبہ دیا. اس خطبے کی اہمیت کو سمجھیے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں. امام سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے عزت بخشی اور 5 چیزیں ہمیں عطا کی. میرے لفظ یاد رکھیے گا, امام سجاد کے فکرے. امام نے کہا اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا اور 5 ہمیں عطا کی. وہ جو نوازنے والی چیزیں ہیں وہ پھر کبھی صحیح, ایک جملہ سن لو. 5 وہ جو عطا کی وہ جملہ سن لو. امام نے کہا مولا کی قسم میں تو بڑی قوت لگا کے اور سمندر میں سے موتی نکال کے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مصائب میں ڈوب کے یہ فضائل نکالے ہیں کیونکہ آپ نے خطبہ اور ذاکرین سے دربار شام کے مصائب سنے ہیں. فضیلت سنیے کہ جب علی کا بیٹا بول رہا ہے تو کہنے لگا 5 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے وہ حمزہ علمدار رسول کا چچا ہم ہی میں سے ہے اور وہ جنت میں ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے وہ جعفر رسول کا چچا جسے جنت میں 2 پر پرواز کے لیے عطا کیے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے جوانان جنت کے سردار ہم ہی میں سے ہیں. اور چوتھی چیز کہنے لگے کہ وہ مرتضی ہم ہی میں سے ہے. توجہ فرما, وہ مرتضی ہم ہی میں سے ہے جو قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے, خدا کی قسم میرا جملہ دائیں ہو گیا. چھوکر کلام والو عزت زہرا کی قسم اتنا بڑا جملہ بھرے دربار میں, دربار دمشق میں سید سجاد نے چلا کے کہا سنو وہ فاطمہ خاتون جنا وہ جنت کی سردار وہ ہماری دادی ہے جو اس وقت جنت میں براجمان ہے. میرا جملہ یاد رکھنا, میں نے کہا مولا سجاد آپ نے ساری فضیلتیں وہ بتائی ہیں جو جنت کی آسمانی ہے, آپ نے زمین کی اپنی کوئی فضیلت نہیں بتائی کہ زمین کا کوئی فضائل پڑھتے تو کوئی گواہ بھی ہوتا جو کہتا ہاں ہم نے یہ فضیلت دیکھی اور سنی ہوئی ہے. آپ نے ساری فضیلتیں جنت کی بتائی ہے تو امام سجاد کی آواز آئے گی میں نے اس لیے جنت کی فضیلتیں یزید کے دربار میں پڑھ کے سنائی ہے کہ میرے تو سارے جنت میں ہیں, اس کا کوئی ہے تو یہ دکھائے. میرے تو سارے جنت میں ہیں, اس کا بھی کوئی ہے تو دکھائے. ہے خدا کی قسم جملہ یاد رکھنا, بھرے دربار میں گفتگو ہو رہی ہے. شہزادی عالم نے چاہا کہ کلام کرے. یہ میں نے آپ کو اسی لیے سنایا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ علی بول رہا ہے, زمانے کا علی بول رہا ہے.
वारिस नहज बलागा बोल रहा है, उसकी मौजूदगी में शहजादी आवाज दे के कहे, उसकुत, खामोश, उसकुत। उससे पहले एक फिक्रा कहा। शहजादी ने कहा, ये दरबार तेरा है, ये रियाया तेरी है, ये पैसा माल ये सब तेरा है, ये सिपाही तेरे हैं। ताकत है तो ये ऊंटों के गले में बजने वाली घंटियां रोक के दिखा। मैं किताब की जमानत से गुफ्तगू कर रहा हूं। शहजादी का खुतबा ना हो तो जुर्मदार हो। अगर तुझ में ताकत है तो ऊंट के गले में बजने वाली घंटी रोक के दिखा। उसने कहा, मेरा बंदों पे इख्तियार है, ये तो लोहे की घंटी है, इसको कौन रोक सकता है? ये तो हवा चलती है या ऊंट चलता है तो ये बजती है, इसको तो सारबान भी नहीं रोक सकता, यानी ऊंट चलाने वाला मुहारी भी नहीं रोक सकता। आलिया ने आवाज देके कहा, उसको खुदा की कसम, भरे दरबार में मौत तारी हो गई, भरे दरबार पे मौत तारी हो गई शहजादी के एक फिक्रे से। और जब शहजादी आलम ने कलाम किया, पता है क्यों बोली है अली की बेटी? हर कातिल बच रहा था कि हुसैन के कत्ल की जिम्मेदारी उस पे ना आए, और शहजादी गई इसलिए है। याद रखना, मैंने कहां तकरीर को रोका है और उससे आगे बढ़ गया हूं। वो मूसा की बहन है जो भरे दरबार में बता रही है कि अहले बैत कौन है। यजीद समझ रहा है कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है। शहजादी ने कहा, उसको खामोशी, सन्नाटा था, ऊंटों के गले में बजने वाली घंटियां रुक गईं। फिर जुर्रत नहीं की किसी ने कि उसका लब भी हिलता नहीं, सांस रुक गए, यानी मौत तारी हो गई, दरबार पे सन्नाटा छा गया। तो अब अली की बेटी ने कलाम करके यजीद को मुखातिब करके कहा, यजीद अगर चाहूं तो शिम्र का खंजर बोले कि किस तरह उसने हुसैन को कत्ल किया है। मेरा जुमला याद रखना अजीजाने गरामी कादर, वलियतुल्लाह ने अपना इख्तियार दरबार दमिश्क में दिखा के दुनिया को बताया कि मैं अली की बेटी हूं जिसके कब्जा इख्तियार में कायनात है। मुझे आम न समझना, मैं वली की बेटी और वलियतुल्लाह हूं। मैं वो हूं जो अमानते जिम्मेदार इमामत हूं, और मैं वो हूं जिसके पास हुसैन ने अपनी अमानतें सुपुर्द की है। मेरा जुमला अजीजाने गरामी कदर याद रखना, भरे दरबार में जब अली की बेटी ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद कहा, यजीद अगर तू चाहता है कि हमारी इज्जत में कोई बोले तो तेरे दरबार में एक नबी है, अगर चाहूं तो उसे उठाऊं और उठा के उससे अपनी इज्जत का कसीदा पढ़वाओ। ये सुनना था कि मुअज्जिन से कहने लगा, अजान कहो। 7 अजानें दिलवाई गई, बैक वक्त एक आवाज नहीं 7 आवाजें गूंजने लगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इज्जत ज़हरा की कसम, उस वक्त शहजादी ने कहा, यजीद बता ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आ जाए यजीद बता ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम? मैं हूं अहले बैत की वारिस, मैं हूं सज्जाद की मुहाफिज। शहादत भाई पढ़ेंगे, इनका इंतजार था। गुफ्तगू तमाम हो गई। 18 भाइयों की बहन जंगलों में रुल के मर गई।
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی خوبصورت آئے ہو گئی ہے، اتنی تمنا تھی مولا کی قسم۔ امام زمانہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، رو لو دو آنسو آ جائیں۔ ایک فقرہ پڑھتا ہوں، شاید کسی کے آنسوؤں کا سبب ہو جائے۔ علی بھائی مولا کی قسم معصوم فرماتے جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کر، چیخ مار کے رویا کر، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی۔ ہمارا بچہ جو کچھ نہیں۔ بھائی علی عمران جعفری صاحب، اردو خطابت کے پہلے خطیب کا نام ہے سبت حسن آل اللہ مقامہ، ملک الناطقین، جنہوں نے اردو خطابت شروع کی تھی۔ ملک الناطقین کا فقرہ یاد آ گیا، میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ مولا کی قسم بزرگ علماء، کسی نے بڑھ کے پوچھا قبلہ شہزادی کی شہادت کا کوئی منظر ہمیں بتا سکتے ہیں تو بتائیں، کوئی مقتل گاہ کا کوئی قصہ سنا سکتے ہیں تو بتائیں۔ خدا کی قسم ملک الناطقین تڑپ گئے، تڑپ کے کہنے لگے ویسے تو ہر موڑ پہ قتل ہوئی ہے زینب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک ہی روایت پڑھنی ہے مولا کی قسم، خدا شاہد ہے، تاریخ کہتی ہے ویسے تو، انہوں نے کہا ویسے تو ہر موڑ پہ قتل ہوئی ہے زینب، لیکن قتل اس وقت ہو گئی تھی جب شام غریبہ میں چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی۔ اس دروازے پہ جہاں جبریل رک جاتا تھا، اس دروازے کی بے حرمتی کرتے ہوئے جب شمر خیمے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں حسین کا سر تھا، اس نے نیزے سے عالیہ کی چادر کو اتارا، اسی وقت تڑپ کے کہتی ہے عباس ہمارا کوئی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں اور سارے مل کے پرسہ دے لو۔ قیامت کی تاریخ ہے، ایک فقرہ پڑھنا جس کے لیے ساری محنت ہے۔ بڑی ہمت کے ساتھ عالیہ نے 11 محرم سے لے کے 2 صفر تک ہر منزل طے کی ہے۔ مولا کی قسم ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، کتابوں کی ضمانت سے میں بات کر رہا ہوں، ہر موڑ پہ عالیہ نے ہر بی بی کو دلاسا دیا ہے۔ پتہ ہے کیا کہہ کے دلاسا دیتی تھی؟ رو رو کے کہتی تھی ام فروہ قاسم نہیں تو کیا ہوا زینب تو ہے، علی اکبر کی ماں ام لیلہ علی اکبر نہیں تو کیا ہوا زینب تو ہے، ام کلثوم عباس نہیں تو کیا ہوا زینب تو ہے، رباب اصغر نہیں تو کیا ہوا زینب تو ہے۔ عزادار مقتل کہتا ہے جب باب السات والا دروازہ آیا، علی کی بیٹی نے پس پشت ہاتھ بندے ہوئے 15 آذانیں سنی علی کی بیٹی نے باب السات والے دروازے پر۔ تاریخ کہتی ہے حکم دیا گیا تھا ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ پتہ دربار کیسے سجایا گیا؟ آئینہ بندی کروائی گئی تھی تاکہ قیدی اپنے آپ کو آئینوں میں دیکھے۔ تاریخ نے لکھا ہے چاروں طرف آئینے شیشے لگوائے گئے تھے، ناچنے والی عورتوں کو بلایا گیا تھا۔ ساری روایت چھوڑ بھی دوں تو ایک روایت یہ پڑھتا ہوں، عزادار رو لے جس کے مقدر میں رونا ہے۔ مقتل کہتا ہے ایسے میں جب 15 آذانیں سننے کے بعد خولی لعین تازیانہ لے کے آگے بڑھا، اس نے سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا۔ سجاد نے کہا کیوں مارتا ہے؟ آواز آئی چلو قافلے کو دربار میں لے کے چلو۔ کہا چل قافلہ لے کے چل۔ سجاد آگے چلے، دیکھا پھپی قدم نہیں بڑھاتی، اس حرامزادے نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ سجاد نے کہا پھپی اماں قدم کیوں نہیں بڑھاتی؟ آواز آئی سجاد جب 19 رمضان کو میرے بابا کے سر پہ ضرب لگی تھی، اس وقت میرے بابا علی نے کہا تھا زینب تو اکیلی دربار نہیں جائے گی، اور تیرا بابا تیرے ساتھ جائے گا۔ بس یہ کہہ کے اٹھی السلام علیکہ یا اللہ لعنت اللہ۔